مجھے ذہن کے اندر ایک واقعہ یاد ہے، کوٹ کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے گھر کے ساتھ ایک یہودی پڑوسی رہتا تھا، اور اس کی جو گندگی کی نالی تھی وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے صحن سے گزرتی تھی، اور 20 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ جب بھی وہ نالی گندگی سے بھر جاتی، ہٹ جاتی، تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اپنے ہاتھ سے یا جو اس کے گھر کے جو نوکر تھے، جو اس کے خلیفہ تھے، جو اس کے کام کرنے والے تھے، وہ ان سے صاف کروا لیتے، اور بعض اوقات زیادہ تر خود ہی صاف کر لیتے۔ تو اسی طرح ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جب نالی گندگی سے بھر گئی، پانی باہر نکلنے لگا، تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خود نالی صاف کرنے لگے، خود نالی صاف کر رہے تھے، اور اس یہودی پڑوسی کی بیوی کسی کام سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں آئی، تو دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے ہاتھ سے وہ نالی ان کی صاف کر رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا اور سر پیٹ لیا اور بھاگم بھاگ فوراً اپنے خاوند کے پاس پہنچی اور اس کو بتایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہماری جو گندگی کی نالی ہے وہ صاف کر رہے ہیں خود۔ تو اس کا جو خاوند تھا وہ پریشان ہوا، اور وہ معافی مانگنے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں پہنچا اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کی معلومات نہیں تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نالی باہر جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے گندگی سے، اس کا پانی جو ہے باہر نکلنے لگ جاتا ہے، تو مجھے اس کی معلومات نہیں تھی، لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی کیوں مانگتے ہو؟ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں جنہوں نے یہ تعلیمات ہمیں دی۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمات میں سنتا تو رہتا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، جو پیغمبر اسلام ہے ان کی تعلیمات سنتا تو رہتا تھا، لیکن آج میں نے اس کے عملی نمونے بھی دیکھ لیا، لہٰذا مجھے بھی ایسی تعلیمات کی چادر میں لپیٹ لیں۔ تو انہوں نے بھی وہ ان سے کلمہ پڑھا اور ایک اچھے مسلمان بن گئے۔ تو ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ زبردستی کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں وہ کرو، ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ کرو، لیکن ہم ایسے کام کرو کہ وہ دوسرے بھی دیکھ کر آپ کی تعلیمات سے، جو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کو دیکھ کر وہ متاثر ہوں اور خود